نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس عقائد اہل سنت میں آج عقیدہ تحاویہ کا عقیدہ نمبر ہے 71، 71واں عقیدہ، اور وہ یہ ہے کہ وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ کسی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی پر تلوار چلانا، یعنی طاقت کا استعمال کرنا، پولیس یا آرمی کو استعمال کرنا، یہ جائز نہیں ہے سوائے اس انسان کے کہ جس پر تلوار کا چلانا واجب ہو جائے۔ مقصد اس عبارت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے، اور اس کی حرمت اور خانہ کعبہ کی حرمت ایک جیسی ہے، بلکہ اس کی حرمت خانہ کعبہ کی حرمت سے بڑھ کر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو فزیکلی کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچائے، تو مارے، قتل و غارت کرے، خون اس کا بہائے، یا اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال لے، یا اس کی بے عزتی اور اس کو بے آبرو کرے، یہ بالکل اجازت نہیں ہے کسی انسان کو۔ نہ حکومتوں کو اجازت ہے اور نہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اجازت ہے کسی کو اس قسم کا کوئی کام کرنے کی، اور یہ بہت بڑے جرائم ہیں، جرم ہے، یہ افینس ہیں اسلام میں یہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ حکم انلیمیٹڈ نہیں ہے، خاص کر کے جو جان کا مسئلہ ہے، سزاؤں کا مسئلہ ہے، یہ کبھی کبھی شر پسند اور معاشرے میں امن و امان کو قائم رکھنے کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے ایسا کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ جب تک کسی کے خلاف ایسا کوئی امر ضروری نہ ہو، انسان کوئی ایسا کوز نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس پر یہ کام کرنا جائز ہو جائے حکمرانوں کے لیے۔ پہلے بنیادی طور پر یہ یاد رکھ لیں، یہ جتنے مسائل یہ اختیارات سب حکومتوں کے ہیں، عوام کے ایک دوسرے پر کوئی اختیار نہیں ہے یہ کوئی بھی کام کرنے کا۔ تو حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ کسی کا خون بہائے سوائے ان 4 چیزوں کے۔ اگر یہ 4 کام پائے جائیں گے تو پھر حکومت کسی کا بھی خون کر سکتی ہے۔ وہ ایک پروسیس ہے کہ وہ تھرو کورٹس یا تھرو حکومت وہ کسی انسان کو اس کی جان لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے پر یعنی ایک دوسرے کے مار کٹائی کرنا، یا ایک دوسرے کا خون بہانا، یا حکومت کا کسی بھی انسان کو بس اس لیے کہ ہم حکمران ہیں اس وجہ سے کسی کا خون بہانا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حرام ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور شدید ترین حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ تو گوارا کر لے گا کہ کوئی انسان اس کے مقدس گار خانہ کعبہ کو شہید کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی آدمی کسی مسلمان کی جان لے، اس کو قتل کرے۔ یعنی وہ گناہ ہلکا ہے، خانہ کعبہ کو شہید کرنے کا گناہ یہ کم ہے کسی مسلمان کو قتل کرنے سے۔ اور خانہ کعبہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا کہ خانہ کعبہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے
کہ تیری بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے، بڑی شانیں ہیں تیری، لیکن ایک بات سن، میرے امتی کی شان تجھ سے بڑھ کر ہے، ایک مسلمان کی شان تجھ سے زیادہ ہے۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا بھائی بتاؤ، یہ مینا میں تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا بتاؤ کہ آج کا دن کون سا ہے؟ تو انہوں نے سوچا شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئی اور نام لیں گے اس مہینے کا، تو آپ نے پھر بتایا کہ بھائی یہ ذی الحج شریف کے ایام ہیں، عشرہ ذی الحج ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کس جگہ پر کھڑے ہو؟ تو ان کے شاید کوئی نیا حکم نازل ہو گیا، تو آپ نے پھر نہ جواب دیا، تو آپ نے فرمایا یہ حرم کی سرزمین ہے۔ فرمایا مہینہ بھی بڑی عزت والا ہے اور جگہ بھی بڑی عزت والی ہے، جس طرح یہ دن، یہ مہینے، یہ جگہ خدا کے ہاں عزت والی ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کی عزت بھی حرام کی ہوئی ہے، وہ بھی عزت والی چیزیں ہیں۔ کسی کو اجازت نہیں دوسرے کو بے عزت کرنے کی، اس کی انسلٹ کرنے کی، اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینے کی، سوائے جو طریقے اسلام نے جائز رکھے ہیں۔ اور کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو اس کی جان کے درپے ہو، تو یہ حرام ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے، ابد الاباد تک کے لیے حرام ہے۔ اب جو جائز ہیں وہ صرف 4 صورتیں جائز ہیں، ان 4 کے علاوہ کوئی صورت کسی کا، اب یہ انسانوں کو چاہیے نا کہ یہ کام نہ کریں تاکہ ان کی جان محفوظ رہے۔ حکمران ان 4 صورتوں کی وجہ سے کسی کا جان لے سکتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ القاطع، فرمایا پہلا یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے کو قتل کرے، یعنی قاتل ہو جائے انسان، تو اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ قصاص ہے نا، قانونی قصاص ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کی قتل کرے گا تو بدلے میں یہ بھی قتل کیا جائے گا، قانونی قصاص اس کو کہتے ہیں۔ لیکن اس کا قتل ضروری نہیں ہوتا، جہاں پر حکومتوں پر یہ ہے کہ وہ ان کو اگر کوئی، لیکن اس کا قتل موقوف ہوتا ہے ورثاء کے مطالبے پر۔ ورثاء اگر مطالبہ کریں کہ اس نے اس کا قتل کیا فلاں کا، اور ہم اس کے خون سے کم راضی نہیں ہیں، تو اب اس کے حکمرانوں کو معاف کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، یعنی حکمرانوں کو اس قتل کو معاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کو معاف صرف مقتول کے وارث ہی کر سکتے ہیں۔ مقتول کے وارث اگر کہہ دیں، ان کی 3 صورتیں ہیں، تینوں اسلام نے جائز قرار دی ہوئی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ فی سبیل اللہ، ایک انسان چلا گیا، غلطی کر دی، قاتل نے جو بھی کر دیا، اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے۔ اگر وارث معاف کریں گے تو جو قاتل ہے اس کی جان نہیں لی جائے گی، لیکن یہ حق کس کا؟ حکمرانوں کا حق نہیں ہے بھائی، حکومت کا کوئی اختیار نہیں کہ کسی کو معاف کرے، یہ حق صرف وارثوں کا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مالی معاملات پر صلح کر لیں، کہ کچھ پیسہ، کچھ مال کا مطالبہ کریں مقتول کے وارث، اگر یہ ہمیں، چونکہ وہ چلا گیا، پیچھے اس کا خاندان ہے، بیوی بچے، ماں باپ بہن بھائی ہیں، تو ظاہر بات ہے اس کے اخراجات، اس کا کوئی جو بھی مطالبہ کرے، اس کی اسلام نے کوئی ایک دیت ہے، تو اس کو کہتے ہیں دیت، تو جو جس پر وہ دیت اس کی ادا کر کے اس کے برابر کر سکتے ہیں، دیت کے برابر مطالبہ۔ بہرحال یہ الگ معاملات ہیں، کتنا پیسہ کہ وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، بہرحال اس میں کوئی فکس فگر نہیں ہے، بہتر یہ کہ دیت کے برابر ہوں۔ دیت ہوتی ہے غلطی سے کسی انسان کو قتل کیا جائے، تو اگر کوئی انسان ایکسیڈنٹل، ایک انسان دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، نیت بالکل کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے، بس ایکسیڈنٹل ہو گیا، تو اس کی دیت ہوتی ہے، اور دیت
اپنے مسائل ہیں اس کے. بہرحال 100 اونٹ کی مالیت، 100 اونٹ کی مالیت آج اگر کریں تو 3-4 لاکھ پاؤنڈ بنتے، 2-3 لاکھ پاؤنڈ. تو یہ دیت ہے آج کے زمانے میں. یا جہاں پر جو کرنسی اس کرنسی میں 100 اونٹ کی قیمتوں کو کنورٹ کر دیں تو جتنا یہ بنیں گے تو اس کے مطابق اس کو دیت دی جائے گی. اگر غلطی سے کوئی انسان، ایک انسان دوسرے کو قتل کر دے، لیکن اگر دانستہ کریں تو پھر دیت نہیں ہوتی، پھر قصاص ہوتا ہے. البتہ دیت کی اجازت ہے اگر وہ وار راضی ہو جائے مقتول کے خاندان. اور تیسرا یہ ہے کہ قصاص کا مطالبہ کریں. اگر قصاص کا مطالبہ کریں گے تو حکومت وقت پر لازم ہے کہ ان کے مطالبے پر اس انسان کو قتل کر دیا جائے. ایک صورت یہ ہے. دوسری یہ ہوتی ہے شادی شدہ زانی. ایک انسان کے پاس اپنی عورت ہے، شادی شدہ ہے، اور اس کے بعد بھی اگر وہ یہ کام کرے گا، چونکہ اسے معاشرے میں بہت بڑی خرابی اور تباہی اور پورا قانون کی جو بنیاد ہے یہ دڑام گر جاتی ہے، تو اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اس کو ختم کرنے کا اختیار عوام کو نہیں ہے بھائی، حکومت کو ہے. اور اس کے لیے پھر کافی سخت قوانین ہیں کہ 4 گواہوں کے ساتھ وہ جرم ثابت کرے یا اس کا اقرار کرے، اور اس کے بعد اس کو سزائے موت دے دی جائے گی. اور یہ زنا کی سزا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ شادی شدہ ہو، اور غیر شادی شدہ کی یہ سزا نہیں ہے، شادی شدہ کی یہ سزا ہے. اور چوتھا ہے مرتد. مرتد کے ساتھ سزائے موت ہوتی ہے اسلام میں. اور یہ تیسرے نمبر پر. اور چوتھا ہے جو حکومت کے ساتھ مسلح بغاوت کرے. ایک آدمی اپنا جتھا بنا لے اور جتھا بنا کر کسی بھی اسٹیبلش حکومت کے خلاف میدان میں آ جائے، تو اب حکومت اپنے پاور استعمال کر کے اس پورے جتھے کو ختم کر دے، ان کی جانیں ختم کر دے، تو یہ جائز ہے. اسی میں آتے ہیں رہزن، وہ بھی بغاوت ہی کے زمرے میں آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ موٹر ویز، روڈز، مارکیٹس، ایک آدمی آ جاتا ہے، روڈیں بند کر دیتا ہے طاقت کے ذریعے، یا مارکیٹوں کو بند کرا دیتا ہے، جس کو یعنی دہشت گردی پھیلا دیتا ہے. یہ جو سڑکیں ہیں، روڈیں ہیں، ایئرپورٹس ہیں، سکولز ہیں، مارکیٹس ہیں، یہ جو پبلک پلیسز ہیں، ان میں خوف و ہراس پھیلائے اور طاقت کے ساتھ پھیلائے. تو ایسے لوگوں کو حکومت کو اختیار ہے کہ وہ ان کو قتل کر دیں. بس اس کے علاوہ کسی انسان کو، حکومت کو یا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کی جان لے. یہ 4 جائز صورتیں ہیں، ان 4 کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے. اب اگر ایک انسان چاہتا ہے میں محفوظ رہوں، چاہتا ہے نا میری جان محفوظ رہے، کوئی حکمران اور کوئی حکومت میرے خلاف ایکشن نہ لے، پھر یہ 4 کام نہ کرے، وہ اس کی جان محفوظ رہے تب بھی موت مرے گا. یہ حفاظت، تو یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی انسان کے خلاف ہم تلوار، اور ویسے بھی جو اسلحہ ہے، اسلحہ اٹھانا، اسلحہ اپنی حفاظت کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے پر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے تو انسان رکھ سکتا ہے اسلحہ، لیکن دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ صرف حکمرانوں کا کام ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے. تو بہرحال آج کا یہی سبق جو ہم نے پڑھا عقیدے میں کہ اہل سنت و جماعت کا یہی موقف ہے. جو حکومتیں اسی طرح انشاءاللہ آئندہ میں بتاؤں گا، جو 2 چیزیں، ایک حکمران ہے اور ایک رعایا ہوتی ہیں. پھر رعایا اور پھر حکمران، یہ 2 قسم کے ہیں. مسلمان ملک حکمران بھی مسلمان، رعایا بھی مسلمان. حکمران مسلمان، رعایا کافر. اچھا، حکمران کافر، رعایا بھی کافر. حکمران کافر، رعایا مسلمان.
تو اب ان تمام صورتوں میں ایک بحیثیت مسلمان اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، یعنی بطور رعایا اور بطور حکمران ان کے آپس میں تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ کیا کسی قسم کا کوئی غیر قانونی یا ایسا بغاوت وغیرہ کی یا لوگوں کو توڑنے کی اجازت ہے کسی بھی ملک میں، آپ جہاں کہیں بھی دنیا میں رہیں؟ تو انشاءاللہ العزیز اس پر آئندہ درس ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی سے دنیا کا امن قائم رہتا ہے، اور جو دنیا کے امن میں ہی سب کا فائدہ ہے، سب کا فائدہ اسی میں ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کے لیے امن کے اسباب پیدا کر کے ہی خود امن میں رہ سکتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے کے لیے بدامنی پیدا کرے گا نا تو وہ خود بھی امن میں نہیں رہ سکتا۔ تو اسلام نے اسی کے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آئندہ درس مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن وہ ہوگا عوام اور حکمرانوں کے آپس کے جو تعلقات ہیں یہ کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا